نہ ہونے پر اپنے دوسرے رشتہ دار کی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا حسد کی بنیاد پر میرے بھائی۔ ایمان والا جو ہوتا ہے نا، ایمان والا، یہ ایمان والا اللہ اکبر پاک دل صاف دل کا آدمی ہوتا ہے، صاف دل کی عورت ہوتی ہے ایمان والی عورت، ہاں نیک دل کی عورت ہوتی ہے ایمان والی عورت، ایمان والا مرد، ایمان والی عورتیں جو ہوتی ہے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھتی ہے، ان کے دل کے اندر نہ کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کپٹ ہوتا ہے، نہ جلن ہوتی ہے، نہ حسد ہوتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری ہمارے معاشرے میں آج دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ حسد کی بیماری لوگوں میں آ رہی ہے، لوگوں کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے ایک دوسرے سے، دوست کی ترقی پہ حسد کرتا ہے، بھائی کی ترقی پہ حسد کرتا ہے، گھر کے اندر رشتہ دار کی جو ہے نا ترقی پہ حسد کرتے ہیں۔ آج مسئلہ میرے بھائی حسد کا بڑا خطرناک ہے۔ آؤ سب سے پہلے یہ سن لو حسد کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حسد ہے نا، یہ جو حسد ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، بندے کے دل میں حسد اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یا تو اس کے دل میں حسد ہوگا یا تو ایمان ہوگا۔ تم ایمان والے ہو اور حسد بھی کرتے ہو تو تعجب ہے تم پر، اگر تم ایمان والے ہو حسد نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی ہوئی گھاس کو کھا جاتی ہے، آنن فانن تمہارے نیکیاں ختم حسد کی بنیاد پہ۔ اور آج ہمارے شہر کے اندر ایک رشتہ دار نے اولاد نہ ہونے پر اپنے دوسرے رشتہ دار کی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا حسد کی بنیاد پر میرے بھائی۔ کیا جگرا ہوگا نہیں؟ کیسا جگر ہوگا، کیسا کلیجہ ہوگا اس عورت کا کہ معصوم نہتے انسان بچے کو، معصوم پھول جیسے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دی۔ یہ حسد ہوتا ہے اصل میں۔ انسان جب حسد میں ملوث ہو جاتا ہے، صحیح غلط کی پرکھ ختم ہو جاتی ہے، انسان کچھ نہیں چاہتا، بس ایک ہی چاہت ہوتی ہے، کیا اس کو جو نعمت ملے اس سے چھین جائے، اس کے بعد جو اچھائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ یہ حسد ہوتا ہے۔ اب وہ عورت کا حسد لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا بلکہ معلوم ہوا نہیں، اور بہت سارے حاسدین ہیں معاشرے کے اندر۔ دلوں کو پاک کرو میرے بھائی، دلوں کو صاف کرو، اللہ اس کو دیا ہے تو تمہیں بھی دے گا انشاءاللہ، لیکن تمہاری نیت درست ہونا وہاں پر۔ نیت درست نہیں، اللہ ایسے ٹنگا کے رکھے گا پوری زندگی، یاد رکھنا، گھومتے رہیں گے ترکی خالی سے پوری زندگی۔ کیا؟ نیتوں کو صاف کرو، دعا کرو اللہ یہ بندے کو تو نے نعمت دی، اللہ اور عطا کر اسے، اللہ تو نے بندے کو یہ عطا کیا، اللہ اور عطا کر اسے، یہ ہونا چاہیے۔ آج دیکھو حسد کی بنیاد پہ ایک مسئلہ کیا، دوست کے جگاڑ میں لگا ہوا ہے، کیسے اس کو پیچھے کروں، پڑوسی کے جگاڑ میں لگا ہوا ہے، کیسے اس کو جو نقصان پہنچاؤں۔ اور یہی مسئلہ رشتہ داروں میں ہو گئے۔ جادوگروں کی دکانیں حسد کی وجہ سے چل رہی ہے آج، جادوگروں کی دکانیں حسد کی بنیاد پہ۔ اچھا ہماری بہو کے ساتھ ہمارا بیٹا اتنا گل مل کے رہتا، جاؤ پلیتھا لاؤ جلاؤ دونوں میں جدائی ڈالو، ہمارے بچی کو منگے تو نہیں، لیو پلیتا لاؤ جلاؤ، اللہ اکبر، خود بھی دوزخ میں جا رہی، خاندان کو بھی دوزخ میں لے کے جا رہی۔ کون سے رستے پہ ہے میرے بھائی؟ یہ حسد کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، اس سے بچنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے۔